حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ بیان کرتے ہیں ان اللہ تعالی یقول انا ما عبدی اذا ذکرنی وتحرکت شفتا. فرمایا میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو وہ ہلاتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو وہ حرکت دیتا ہے تو میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں. تو ایک اور حدیث پاک میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے قریب ایک بلشت ہوتا ہے تو میں اپنے بندے کے قریب ایک گز ہو جاتا ہوں. بندہ تھوڑا سا اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس بندے کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے. بندہ ایک بلشت بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ کی رحمت ایک گز اس بندے کے قریب ہو جاتی ہے. من تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا. جو بندہ میرے ایک گز قریب ہوتا ہے تو میری رحمت ایک میل اس کے قریب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. جب میرا بندہ پیدل چلتے ہوئے میرے پاس آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے. تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کو اللہ کا ذکر کرنے کی نصیحت فرمائی کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اپنے سانسوں کو اللہ کے ذکر سے بساتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس انسان پہ مہربانی فرما دیتا ہے. پیر سلطان باہو رحمت اللہ تعالی وہ بھی اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں. آپ بیان کرتے ہیں یو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے پڑھایا ہو سنیا سخن گئیاں کھل اکھاں اساں چت مولا ول چایا ہو کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو. تو جو اپنے سانسوں کو اللہ کے ذکر کے حوالے کر دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے اپنے سانسوں کو آباد رکھتے ہیں اللہ ان کے دنیا کی ان کے دل کی دنیا کو آباد رکھتا ہے. آسمانوں میں اس کا چرچا کر دیتا ہے اور زمین میں اس کو نور عطا فرما دیتا ہے. تو اسی لیے کسی ایک شاعر نے اپنے انداز میں بھی اس کو بیان کیا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی بھی بیان کرتے ہیں ہر چے خواہی زیستن با آبرو یاد او کن یاد او کن یاد او. جو آبرو اور عزت کی زندگی جینا چاہتا ہے وہ اس کو یاد کرے جو کائنات کو زندگیاں عطا کرنے والا ہے. تو دیکھیے خالق کائنات نے ذکر کرنے والوں کو کس قدر اپنا جو ہے وہ قرب عطا کر دیا ہے. ایک اور حدیث پاک میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے مزدہ جاں فضا ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ بیان کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. وہ اس انسان کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے. تو جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ کی مانند ہے. جو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل رکھتا ہے وہ مردہ کی طرح ہے. زندہ دل اللہ کے ذکر سے آباد رہتا ہے اور جو دل اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مانند ہوتا ہے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. جو زندہ دلی ہے وہ زندہ دلی اللہ کے ذکر سے میسر ہوتی ہے. اللہ کے ذکر کرنے سے انسان کو وہ قوت اور رہنمائی ملتی ہے جو بغیر ذکر سے میسر نہیں آتی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس یتحسر اہل الجنت الا علی ساعت مرت بہم لم یذکر اللہ تعالی فیہا. میں جنت والے کسی گھڑی پہ
اتنی حسرت نہیں کریں گے جتنی حسرت اس گھڑی پہ کریں گے جو گھڑی ان کی اللہ کے ذکر سے خالی گزر چکی ہوگی، جو اللہ کے ذکر سے خالی گزر چکی ہوگی۔ اللہ کے ذکر کے بغیر ان کی وہ سات گزری ہوئی، اس پہ وہ حسرت کر رہے ہوں گے، افسوس کر رہے ہوں گے، کاش کہ ہماری وہ گھڑی اللہ کے ذکر سے خالی نہ گزرتی۔ اسی لیے حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ ستو پھانک رہے تھے، تو آپ نے پوچھا آپ روٹی کیوں نہیں اس کی پکا کے کھاتے، اور ستو جو ہیں وہ ایسی پھانک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے روٹی کھانے کا اور ستو پھانکنے کا موازنہ کیا ہے کہ روٹی کھانے میں زیادہ وقت لگتا ہے کہ اس وقت میں 70 مرتبہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لیتا ہوں، تو جب سے میں نے یہ موازنہ کیا ہے اسی دن سے میں نے روٹی کا ٹکڑا نہیں کھایا ہے، میں ستو ہی پھانک لیا کرتا ہوں۔ تو اسی نصیحت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو سمجھا دیا کہ علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر اللہ کا فی السماء ونور اللہ کا فی الارض۔ فرمایا اللہ کا ذکر کیا کر، قرآن کی تلاوت کیا کر، یہ آسمانوں میں تیرے لیے چرچا کا سبب ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور ہوگا۔ قل تو زدنی، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اور بھی نصیحت کیجئے، تو آپ نے پھر تیسری نصیحت کی، فرمایا علیک بطول الصمت فإنہ مطردۃ للشیطان وعون اللہ کا علی امر دین کا۔ فرمایا زیادہ لمبی خاموشی اختیار کیا کر، ٹر ٹر بولنے سے دل جو ہے وہ انسان کا مردہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ انسان خاموش رہتا ہے اتنا اس کے دل پہ زیادہ اثر ہوتا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش اس پہ ہوتی ہے اور اللہ کے قرب کا اس دل کو جو ہے وہ ذریعہ میسر آتا ہے۔ تو فرمایا لمبی خاموشی اختیار کیا کر، یہ شیطان کے لیے پھٹکار ہے۔ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے لیے پھٹکار ہے اور تیرے دین کے کاموں پر تیری معاونت ہو جایا کرے گی۔ تو یعنی خاموشی اختیار کرنے سے شیطان جو ہے وہ پھٹکتا رہتا ہے اور بھاگتا رہتا ہے، اس طرح سمجھے جس طرح اس کے منہ پہ پھٹکار پڑ رہی ہے کہ وہ انسان بولے اور اس کے زبان سے گناہ کے لفظ نکلے، وہ تو یہ چاہتا ہے اگر انسان خاموش رہتا ہے تو وہ پھٹکارا جاتا ہے اور وہ حسرت کرتا ہے کہ یہ انسان بولے اور گناہ کرے۔ فرمایا یہ تیر تیرے دین کے کاموں پر تیری معاونت ہو جایا کرے گی، دین کے کاموں میں تیرا دل جو ہے وہ مائل ہو جایا کرے گا۔ قل تو زدنی، میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم